پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں ہماری طرف سے آپ کو نیک تمنائیں اور سلام قبول ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اور خدا آپ کو بہت طریقوں سے برکت دے رہا ہے۔ کہیے ندیم صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ شاہین، خدا ان کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر چلیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے ہم دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، آج ہم اپنے ہر ایک سامع کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بیمار ہیں، کچھ خوف زدہ ہیں، کچھ بھوکے اور کچھ مصیبت زدہ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، ایک ایک سامع کو برکت دے، اور جس جس کام میں ان کو مدد درکار ہے تو ان کی مدد فرما۔ آمین آمین۔ پیارے ساتھیو، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا اور اپنی مرضی کے مطابق ان کا جواب دیتا ہے۔ سو اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں اور آج آپ مصیبت کا شکار ہیں، تو آپ کے لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آج کے دن آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ خدا آپ کی دعا ضرور سنے گا اور آپ کی مدد کرے گا۔ ندیم، ذرا ہمارے سامعین کو یاد دلا دیں کہ انہوں نے پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ مل کر کیا سیکھا تھا۔ جی، اگر آپ نے پچھلا پروگرام سنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس کے 2 حصوں کے بارے میں بتایا تھا۔ پہلا حصہ جسے عہد عتیق کہا جاتا ہے، دنیا کی تخلیق سے لے کر دنیا میں یسوع مسیح کے آنے کے وقت تک کا بیان کرتا ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بائبل مقدس کا دوسرا حصہ جو عہد جدید کہلاتا ہے، مسیح کے دنیا میں آنے سے لے کے دنیا کے خاتمے تک کے وقت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جی، اور ہم نے آپ کو یہ بھی تو بتایا تھا کہ نئے عہد نامے کی پہلی 4 کتابیں یسوع کی ولادت باسعادت، حیات اقدس، وفات، تدفین اور جی اٹھنے کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ ان 4 کتابوں کے نام متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل ہیں۔ جی شاہین، یہ تو ہوئی پچھلے پروگرام کی بات۔ آج ہم یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح یسوع بیت لحم کے چھوٹے سے قصبے میں کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے کچھ عرصے بعد پورب کے مجوسی جو ایک ستارے کی رہنمائی میں چل رہے تھے، اس جگہ پر پہنچے جہاں یسوع تھا۔ انہوں نے اس کی پرستش کی اور اسے سجدہ کیا اور اسے نذرانے پیش کیے۔ وہ یہ پوچھتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ جب ہیرودس بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے مسیح کی پیدائش کے بارے میں پیشن گوئیوں کے بارے میں پتہ کروایا، اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی ہے۔ بادشاہ ہیرودس اس بات سے خوف زدہ تھا کہ شاید وہ اس کی جگہ بادشاہ بن جائے گا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیت لحم اور اس کے گرد و نواح کے تمام 2 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو قتل کروا دے۔ اور یہ ہولناک کام جو ہیرودیس نے کیا، اس کی پیشن گوئی پرانے عہد نامے میں یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 15واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں کی گئی تھی۔ اس کے بارے میں ہم متی اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ جی ہاں شاہین، لیکن ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یسوع کو خدا نے قتل ہونے سے محفوظ رکھا، کیونکہ خدا نے یوسف کو خبردار کیا تھا کہ وہ مصر کی طرف بھاگ جائے۔ چنانچہ یوسف مریم اور یسوع کو لے کر مصر کو چلا گیا، اور یہ لوگ ہیرودیس کی موت تک وہیں رہے۔ پھر وہ ناصرت واپس آ گئے جہاں یسوع نے پرورش پائی۔ برائے مہربانی اب ان الفاظ کو غور سے سنیں جو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 2 باب کی 19ویں سے لے کر 23ویں آیات میں لکھے گئے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ناصرت میں رہنا بھی نبوت کی تکمیل ہی تھی۔ شاہین، مہربانی سے اس حوالے کو ہمارے لیے ذرا پڑھ دیں۔ لیکن جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو، خداوند کا ایک فرشتہ مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دیا اور کہا،
اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ عزیز سامعین، برائے کرم یاد رکھیں کہ خدا کے مسیح موعود کے بارے میں بائبل مقدس میں 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں ہیں، اور یسوع نے ان میں سے ہر ایک کو پورا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری وعدہ کیا ہوا مسیح تھا۔ بیت لحم اور اس کے آس پاس کے تمام چھوٹے لڑکوں کو قتل کرنے میں بادشاہ ہیرودیس کی کاروائی یقیناً شیطان کی کاروائی تھی، تاکہ خدا کے نجات دہندہ کو دنیا میں بیچنے کے منصوبے کو ناکام بنا دے۔ لیکن ہم آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ خدا کے منصوبے کو شیطان یا شریر آدمی بدل نہیں سکتے۔ ہم کبھی نہ بھولیں کہ خدا قادر مطلق ہے، سب کچھ جاننے والا اور اپنے ارادے کی تکمیل کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ یسوع نے ناصرت میں پرورش پائی، وہ یوسف اور مریم کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اپنے زمانے کے دوسرے لڑکوں ہی کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 40ویں آیت میں یہ بیان ہے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اور جب یسوع 12 برس کا تھا تو اپنے والدین کے ساتھ عید فصح کے لیے یروشلم کو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عید فصح مصر میں شروع ہوئی جب بنی اسرائیل غلام تھے۔ بنی اسرائیل نے ایک بے عیب برا ذبح کیا اور اس کا خون اپنے گھروں کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگایا۔ اس شام موت کا فرشتہ ان کے گھروں کو چھوڑ کر گزر گیا اور ان کی جانیں بچ گئیں۔ انہیں سال بسال فصح کھانے کا کہا گیا تھا تاکہ یہ یاد رکھا جا سکے کہ کس طرح خدا نے ان کی جانیں بخش دیں اور ان کو مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ کچھ دن یروشلم میں رہنے کے بعد یسوع کے والدین نے ناصرت کو واپسی کا سفر اختیار کیا۔ وہ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ایک دن کی مسافت چلے اور انہیں پتا چلا کہ یسوع ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید وہ دوسرے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ ہے، لیکن انہیں پتا چلا کہ وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ بس وہ یروشلم کو واپس گئے تاکہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر سکیں، اور انہیں یسوع کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 دن لگ گئے تھے۔ اب سنیے کہ لوکا کی انجیل کے 2 باب کی 46ویں سے لے کر 52ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ، تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ پیارے سامعین، یسوع اب تک جینے والے کسی بھی دوسرے شخص سے مختلف تھا۔ اس کا کوئی زمینی باپ نہیں تھا، بلکہ خدا خود اس کا باپ تھا، اور 12 سال کی عمر میں یسوع خدا کے بارے میں بہت علم رکھتا تھا اور اس قابل تھا کہ خدا کے بارے میں گہرے سوالات پوچھ سکے اور ان کا جواب دے سکے۔ یہ اسی لیے ممکن تھا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ جی ہاں میرے عزیزو، میں جانتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے سمجھنا کچھ مشکل ہے کہ یسوع کس طرح ایک ہی وقت میں خدا اور انسان ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کوئی بھی انسانی حکمت سے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ وہ بات ہے جو خدا نے اس کے بارے میں اپنے کلام میں ہم پر ظاہر کی۔ اور اگرچہ ہم سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، ہم اپنے دلوں میں یہ جانتے ہیں کہ یہی سچائی ہے۔ آئیے دوبارہ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں جو یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ہمیں ملتے ہیں، اور وہ یوں ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے،
بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ عزیز سامعین، جیسے کہ نبوت کی گئی تھی، یسوع بیت لحم میں پیدا ہوا۔ وہ نبوت کے مطابق ایک کنواری سے پیدا ہوا۔ خدا نے ایک ستارے کے ذریعے مشرق سے آنے والے مجوسیوں کی رہنمائی کی جو انہیں یسوع تک لے آیا۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ ان چرواہوں کو جو رات میں اپنے جانوروں کی حفاظت کر رہے تھے بتائیں کہ نجات دہندہ یسوع المسیح پیدا ہوا ہے۔ یسوع کا دنیا میں آنا کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی، اس کا وعدہ کئی سالوں سے کیا گیا تھا۔ یہ خدا کے منصوبے کے عین مطابق ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرامز کو سنتے رہیں گے، جہاں ہم آپ کو یسوع خدا کے بیٹے کے بارے میں مزید باتیں بتائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ باقاعدگی سے سنیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی سننے کی دعوت دیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک زبور سنتے ہیں۔ مضبوط میرا دل ہے، مضبوط میرا دل ہے، شوقت نال گاواں تعریف اپنے رب دی، تعریف اپنے رب دی، تے حمد میں سناواں، مضبوط میرا دل ہے۔ بربت تبین جاگے، میں جاگاں گا سویرے، بربت تبین جاگے، میں جاگاں گا سویرے، قوماں تے امتاں وچ، قوماں تے امتاں وچ، شکرانے گاواں تیرے، مضبوط میرا دل ہے۔ بڑی تیری ہے رحمت۔ ابھی آپ ایک اچھا سا زبور سن رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصلہ آباد۔ اور SMS اور فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963، 0333 4825 963۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 33 77 310، 0305 3377 310۔ تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔